دین آگے نہیں سمجھ رہے تو کیا کر رہے ہیں سلمان صاحب جزاک اللہ بیٹے آج بیٹے محمد اویس لے بیٹے ماشاء اللہ عبداللہ آؤ بیٹے لے بیٹے ارے بس نمٹاؤ جلدی اب وقت زیادہ ہو گیا چلیے بیٹے ماشاء اللہ محمد فرمان آئے بیٹے بڑی دیر لگ رہی ہے لوٹا لوٹا کے جو جا رہا ہے پھر گھما پھرا امن بس آ جائیے مار صاحب آپ کے ہاتھ امن اور بیٹے مفتی صاحب مہٹی صاحب اشارہ مار صاحب آ رہے مہٹی صاحب ایس ایم آئی والے بھول رہے ہیں وہ ان کے پوتے ہیں آئیے مار صاحب ہاتھ پکڑ لو مار صاحب کا ماسٹر صاحب ہیں جی آج امن صاحب بیٹے آئیے مار صاحب سرکاری ٹیچر اچھا اچھا وہ یہ ماشاء آپ کا پوتا پیار بھی کر دو ماشاء اللہ ہاں پوتا لے بیٹا ماشاء اللہ صدر محترم ہاتھ لگا دیجیے مولوی اختر صاحب کیا حال چال ہے یہ مولوی اختر تم تو پہچان میں بھی نہ رہے یار عفان میرا بیٹا کیا حال چال مولانا عفان کہاں ہوں پونے میں ہوں پونے میں شام پور والے ان کا بیٹا لے بیٹا سب چڑ مڑا جا بعد 40 سال کے بعد سب سعید الزمان آ جاؤ بیٹے کوئی نہ پہچان میں صاحب کے بیٹے ہیں اچھا ہاں قاری بدر جی ہمارے لے بیٹے نہیں پڑھاتے ہیں ہمارے ساتھی یار کھڑے ہیں برقعے میں کیوں کھڑے ہیں اب بیٹھ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا کر لیجئے ماشاء اللہ مغرب سے اب تک بہت سارے حضرات کو آپ حضرات نے سن لیا ہے 2 بیان بھی اصلاحی ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بچوں نے پروگرام پیش کیا اب ضرورت ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل ہو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے ہر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس مجلس کی برکت سے آج مجھے جو ضرورت ہے اللہ اس کو پورا فرمائے گا جو تمنا آرزو ہے اللہ اس کو پورا فرمائے گا آج یہ گلستاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن جس نے اس کی آبیاری کی ہے اور جو اس کا مالی رہا آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے اللہ رب العزت حضرت مولانا سلطان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ آج کے اس اجلاس کا ثواب ان کی قبروں کو پہنچائے ان جیسا بہادر جرأت مند آدمی بہت زمانے تک پیدا نہیں ہوگا شاید میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے انہوں نے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ میں مدرسے کا محتمم ہوں یا کسی سیٹ سے مجھے 25,000 روپے کی رسید کاٹنی ہے یہ مجھے 50,000 روپے دیتا ہے اور سنت کے خلاف کوئی بات اگر دیکھی تو فوراً ٹوک دیا اور بڑی جرأت کے ساتھ میں ٹوکا ایسا عالم برسوں تک پیدا نہ ہوگا شاید میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کا نعم البدل اس امت کو عطا فرما دے مجھ سے بھی بڑی محبت رکھتے تھے ان کے داماد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری جو ضلع کے امیر جماعت ہیں بیٹھے ہیں ان کے داماد ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ابا جی آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں اور اس جیسے اجلاس کی صدارت کے لیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اور حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب نے مجھے منتخب کیا جب سے منتخب کیا مجھے اس بات کا احساس رہا
اے اللہ یہ اجلاس میری صدارت کے اندر ہے، اس کو کامیاب کرنا آپ، اور رب کریم اس کو قبول کرنا۔ اور جب سے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں مجھے اس بات کا یہ احساس ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لینا اور ہماری مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دینا۔ اللہ رب نے مجھے اور آپ کو ان جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کسی اور موقع کے اوپر کروں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرہ۔ اللہم صلی علی عبدک ورسولک محمد، اللہم صلی علی عبدک ونبیک ورسولک احمد، النبی الہاشمی، النبی العربی، النبی المکی، النبی المدنی، النبی الحجازی، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین۔ خلاق دو جہاں، مغرب سے لے کر کے اب تک یہاں پر تیرے دین کی، تیرے نبی کی باتیں ہوئی، اس کے علاوہ اور کوئی بات یہاں پر نہیں ہوئی۔ اس کے اندر بوڑھے، جوان اور بچے اور بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پردے کے ساتھ میں، اللہ اس امت کے علماء، حفاظ اور قراء اور حجاج اکرام، سفید بالوں والے اوپر اور نیچے سب بیٹھے ہیں۔ اے اللہ یہ ہاتھ اب اس امیدوں کے ساتھ میں اٹھے ہیں، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے آپ وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یقینی طور پر ہم محتاج ہیں، اور ہاتھ اٹھانا اس بات کی جو ہے علامت ہے کہ اللہ ہم محتاج ہیں اور آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ رب کریم غنی تو ایک آپ ہیں، باقی سارے کے سارے محتاج ہیں۔ آپ نے قرآن کے اندر فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار آپ ہی ہیں، باقی سارے کے سارے غریب اور محتاج ہیں۔ اے رب کریم پل بھر میں جس کو چاہے ملکوں کا شاہ کر دے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے۔ اے اللہ یہ ساری طاقتیں آپ کے پاس ہیں۔ خلاق دو جہاں آج اس مجلس کو، اس اجلاس کو اے اللہ اپنی رضا کا سبب بنا لیجئے، اپنی خوشنودی کا سبب بنا لیجئے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہم یہاں سے اٹھنے نہ پائیں اس سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں سے ہم اٹھنے نہ پائیں اس سے پہلے جو ہمیں ضروریات ہیں ہماری وہ سب آپ کے علم میں ہیں، تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ دلوں کے حال سے آپ واقف ہیں، وہ کیڑی، وہ چیونٹی جو پہاڑی کے درے میں رات کے 12 بجے اور 2 بجے کے بعد بھی چلتی ہے، یہ میرے رب آسمانوں پر آپ اس کی بھی خبر ہے، اور آپ اس کی ضروریات کا بھی جو ہے علم رکھتے ہیں۔ رب کریم یہ تو تیرے بندے ہیں، رب کریم اے اللہ یہ تیرے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم جو ہم میں بیمار ہیں وہ، اور جو نہیں ہیں یہاں پر وہ بیمار ہیں، اے اللہ جن کو ہم جانتے ہیں وہ، جن کو نہیں جانتے لیکن آپ سب کو جانتے ہیں رب کریم۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس کی برکت سے، اے اللہ آج کے اس اجلاس کی برکت سے سارے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرما۔ میں بہت سے ہاسپٹلوں کے اندر اپنے کسی عزیز اور ملنے والے کی عیادت کے لیے گیا، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے کتنے بیڈوں کے اوپر نوجوان پڑے ہیں اور ان کے ماں باپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں روکا، مولانا ایک ہی بیٹا ہے ساری زندگی کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے بیڈ کے پاس کھڑے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ کلیجہ منہ کو آیا رب کریم، اور دل سے دعا نکلی رب کریم اس نوجوان کو کیا سارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کے دو جہاں اے اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان بیٹھے ہیں اور رشتوں کا نظم نہ ہو سکا، اے رب کریم اچھے رشتے عطا فرما،
غیبی خزانے سے نکاحوں کا انتظام بھی فرما۔ اے اللہ سب کی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ میں رخصت فرما۔ اے اللہ سب کی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ میں رخصت فرما۔ اے اللہ وہ بیٹیاں کہ جن کا سہاگ اڑ گیا اور ان کے شوہر چلے گئے، دنیا سے بیوہ بیٹھی ہیں، وہ بیٹیاں جن کو طلاق ہو گئی ہے رب کریم، ان کو بھی اچھے جوڑے نصیب فرما۔ ان کے بچوں کی پرورش کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں آج اس اجلاس کی برکت سے اے اللہ ان کی گود موتیوں سے بھر دے، ان کو بیٹے بیٹے نصیب فرما۔ جن کے بیٹے بیٹے ہیں ایک بیٹی، جن کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں ایک بیٹا، ان کو عطا فرما۔ اے اللہ سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا، سب کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ اے رب کریم ہم سب کو 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ مالوں کی زکوٰۃ دینے والا بنا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار کرنے والا بنا۔ اے اللہ جن کے اوپر حج فرض ہے ان سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اور ہم سب کے اوپر اے اللہ حج بیت اللہ فرض فرما۔ وہ دولت ہمیں عطا فرما تاکہ ہم تیرا اور تیرے نبی کا شہر دیکھیں۔ وہ دولت ہمیں عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم اے اللہ تیرے نبی کے آستانے پر کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھیں۔ اللہ کے دو جہاں اس اجلاس کو قبول فرما، اس کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ اس ادارے کو جتنے ادارے ہیں، تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں اور جماعتیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں، وہ مسلم املاک، مسلم تنظیموں کی، مسلم کالجوں کی، مسلم اسکولوں کی، مسلم یونیورسٹیوں کی اے اللہ مکمل طور پر حفاظت و مدد فرما۔ اللہ کے دو جہاں مسلمانوں پر رحم کافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خاص طور سے رب کریم افغانستان اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس علاقے کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جو گزر گئے ہیں رب کریم شہادت کا درجہ نصیب فرما، جو زندہ ہیں رب کریم ان کو جرأت عطا فرما اور بہادری اور دلیری عطا فرما۔ اے اللہ ان کو فتح نصیب فرما، کھلم کھلا فتح ان کو نصیب فرما، اور ان کو عزت عطا فرما۔ فتح اور کامیابی و کامرانی ان کے قدموں پر نچھاور فرما۔ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مسلمانوں کی مکمل طور پر حفاظت و مدد فرما۔ اور یہ امریکہ اور اسرائیل اور ان جیسے حکمراں اے اللہ تو ہدایت دے دے ورنہ چن چن کر کے ہلاک فرما، ان کی نسلوں کو ختم فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہر طریقے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس شہر کے علاقے کے مسلمانوں کی مکمل طور پر حفاظت و مدد فرما۔ اللہ کے دو جہاں ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار، خاندان والے، پوری امت، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ماں باپ، رشتہ دار جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اور رب کریم اس ادارے کے سابق محتمم اے اللہ اس چمن کے باغباں میرے اور ہمارے سب کے کرم فرما۔ حضرت مولانا سلطان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کی اہلیہ کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو اے اللہ ان کے بچوں کی مکمل طور پر دائیں بائیں اوپر نیچے حفاظت فرما۔ اس ادارے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام شرور و فتن سے اس ادارے کی حفاظت فرما، اس ادارے کے چلنے کے اسباب پیدا فرما۔ عزیزم حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب کو اے اللہ اس ادارے کے لیے قبول فرما اور ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اور آپ سے آخر میں التجا ہے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ عزت کی موت، کلمے والی موت عطا فرمانا، جنت میں پہلا داخلہ نصیب فرمانا، نبی جی کا صحابہ کا جنت میں پڑوسی بنانا۔ اے اللہ ان کی شفاعت بھی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام بھی عطا فرمانا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اللہ ہمیں عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، عارفین میں، ذاکرین میں، صدیقین میں، صالحین میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت، اپنے نبی کی محبت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ
اے اللہ خیر کافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کافیت کا معاملہ فرما۔ جو باتیں یہاں پر علماء اکرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، ہم نے سنی، اے اللہ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ پھر آخر میں التجا کرتا ہوں رب کریم اس تمام مجمع والوں کو قبول فرما، ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اور تمام علماء کو، عوام کو، خواص کو، مائیں بہنیں اور بیٹیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، اے اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کے روزگار میں برکت عطا فرما، سب کو خوشحالی عطا فرما، دینداری عطا فرما، ہم سب کو بے حد قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ ہماری اس مختصر دعا کو محض اپنے کرم سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔